اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور پھر یہ سوچیں گے کہ پروردگار کا آپ سے مطالبہ کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک بچے سے پوچھئے، ایک جوان سے پوچھئے تو وہ یہی کہے گا کہ ماہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک جو ہے امساک کرنا ہے کھانے اور پینے کی چیزوں سے۔ یہی تو تعریف لوگ کریں گے نا، لیکن کیا قرآن نے بھی یہی تعریف کی ہے؟ چلیے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا دے کہ ماہ رمضان کسے کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے جو بات کہی ہے کھل کر بالکل کلیئر انداز میں کہ ماہ رمضان کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ماہ رمضان کو اگر جاننا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یعنی اس کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ ماہ رمضان عظیم تھا اس لیے قرآن نازل ہوا ہے، یا قرآن نازل ہوا ہے اس لیے ماہ رمضان عظیم ہو گیا؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی وجہ سے ماہ رمضان کو اللہ نے عظمت دی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ جو ہے موضوع ہے، لیکن جو بات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں قرآن سے نزدیک ہونا ہے۔ آسان زبان میں کہا جائے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ماہ رمضان کے بہانے یا روزے کے بہانے قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کے قریب جائیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کو جاننا اور ہے، قرآن کو پہچاننا اور ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو قرآن کو پہچاننا، یعنی اس کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ جیسے پیغمبر نے فرمایا ھذا حسین فعرفوا، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، معرفت حسین حاصل کرو۔ ایسے ہی معرفت قرآن حاصل کرو۔ وہ قرآن ناطق ہے جس کی معرفت کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن صامت ہے جس کی معرفت کی بات ہو رہی ہے۔ جب ان دونوں کی معرفت حاصل کر لیں گے تب جا کر ہم سچے مومن بنیں گے۔ قرآن کریم نے کمپلین کی ہے، ان لوگوں کی شکایت کی ہے کہ جو قرآن سے دور ہو گئے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے نہیں۔ میں آیت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں، تالے پڑ گئے ہیں، دل ان کا لاکڈ ہو گیا ہے۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی ان کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں طاقت دی ہے، عقل، شعور، قرآن سمجھنے کا جو سب سے بڑا وسیلہ ہے جسے عقل کہتے ہیں، ہم نے تمہیں دیا ہے، لیکن تم اس عقل کا استعمال کہیں اور کر رہے ہو، قرآن کے لیے نہیں کر رہے ہو۔ مولا علی نے ایک وارننگ دی ہے آپ کو، میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مولا فرماتے اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہی غیرکم۔ دیکھو قرآن کے دامن کو پکڑے رہنا، قرآن کے پاس رہنا، قرآن کو سمجھتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس قرآن کو دوسرے جو ہیں اس قرآن سے
کچھ حاصل کر لیں، اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر جو ہے معرفت کی جو ہے موتیاں نکال لیں، اور تم جو ہے دور رہ جاؤ۔ اس گہرائی میں اترنا ہے۔ ظاہرہ جمیل و باطنہ عمیق۔ قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ گہرا ہے۔ اس میں اتر کے تو دیکھو، یہ وہ سمندر ہے، اس کے اندر جانا ہوگا، اس میں اترنا ہوگا، تب جا کے تمہیں موتی ملے گی۔ یہ موتی معرفت کی موتی ہے، یہ وہ موتی ہے جو تمہیں دنیا میں عزت دار بنا دے گی۔ اور ایک بات میں آپ خدمت میں اور عرض کر دوں جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سلسلے میں ماہ رمضان میں شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو، مومن کو، مسلمان کو، اللہ والوں کو وہ قرآن سے دور رکھے۔ یاد رکھیے گا، وہ کیا کرتا ہے کہ ایک پازیٹیو وے میں مومن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اگر تم نے قرآن شروع کیا ہے نا تو تمہیں ماہ رمضان میں پورا 30 پارہ مکمل کرنا ہوگا۔ انسان سوچتا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کچھ لوگ ایسے، ارے یہ تو بہت ہی ٹف کام ہے، ہو سکتا ہے کہ میں 30 پارہ مکمل نہ کر پاؤں اور نتیجہ یہ ہو کہ ہم گنہگار ہو جائیں۔ یہ شیطانی فکر ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی معصوم نے نہیں کہا کہ قرآن کو اگر آپ نے شروع کیا ہے تو اس کو ختم کرنا واجب ہے، ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ اگر آپ 10 پارہ پڑھ سکتے ہیں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کم سے کم ایک قرآن آپ ختم کیجئے، لیکن فرض کیجئے اگر مکمل پورا قرآن آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں تو اگر 10 پارہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو 10 پارہ پڑھیے، 20 پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے آپ خود جانتے ہیں۔ لہذا اگر 30 پارہ مکمل نہیں کر سکتے ہیں تو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے۔ روز محشر اس سلسلے میں کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ ماہ رمضان میں جو تم نے قرآن شروع کیا تھا اسے مکمل کیوں نہیں کیا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بہرحال میری گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اس مہینے میں کم سے کم ایک قرآن کی تلاوت کیجیے، 30 پارے آپ مکمل کیجیے۔ وقت نہ ہو تو کسی طریقے سے وقت نکال کر قرآن کے حوالے کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یہ وہ قرآن ہے جو قبر سے لے کر حشر تک آپ کا ساتھ دے گا۔ ایک نورانی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا اور کہے گا، قبر میں آئے گا، انسان پوچھے گا بھائی تم کون ہو اتنی نورانی شکل میں؟ تو وہ کہے گا میں قرآن ہوں جس کی تلاوت تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تمہاری تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب آپ سمجھے پیغمبر نے کیوں فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ تو اہل بیت بھی قبر میں آئیں گے اور قرآن بھی قبر میں آئے گا، لیکن اس وقت یہ دونوں آئیں گے جب ہم ان دونوں سے وابستہ رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔